ایک دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اب اپنی نظر اور منت تو پوری کرو. چنانچہ ان کو خیال آیا کہ ہاں میں نے نظر مانی تھی. تو اب یہ ہوا کہ ان 10 بیٹوں میں کس کی قربانی کریں؟ لہذا قرآن اندازی کی. اتفاق سے قرے میں عبداللہ جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے کا نام آیا، ان کا نام آیا. چنانچہ انہوں نے بلا تکلف نظر پوری کرنے کا ارادہ کیا اور قربانی کے ارادے سے انہوں نے یعنی عبداللہ کو لے جانے لگے. تو بہنیں بھائی کو دیکھ کر رونے لگی کہ ہمارے بھائی کو کہاں لے جا رہے ہیں. بلاخر مشورے میں بات طے ہوئی کہ آپ ایسا کیجئے کہ ان کے ساتھ 10 اونٹوں کو رکھیں اور پھر قرہ ڈالیے. اگر 10 اونٹوں کا نام نکل آئے تو ان کے بدلے میں 10 اونٹوں کی قربانی کر دی جائے. یہ رائے ان کو پسند آئے، قرآن اندازی کی گئی تو 10 اونٹوں کے بجائے پھر عبداللہ ہی کے نام نکلا. مگر بہنوں نے کہا کہ 20 پر قرہ کیجیے. چنانچہ 20 پر قرہ ڈالا تو پھر عبداللہ کا نام نکلا. بلاخر جب تک 100 اونٹ پورے نہیں ہوئے برابر عبداللہ ہی کے نام کا قرہ نکلتا رہا. جب 100 پورے ہو گئے تو اونٹوں کا قرہ نکلا. چنانچہ 100 اونٹوں کو قربان کر کے عبداللہ کی جان بچی. یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر نکاح کے اعتبار سے کوئی بگاڑ ہو. یعنی حرام نسل سے کوئی نبی دنیا میں مبعوث نہیں ہوا. اور ہمارے آقا و مولانا فخر عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید الانبیاء اور سید الاولین والآخرین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ولدت من نکاح لا من سفاح، میری ولادت اور پیدائش نکاح کے ذریعے سے ہوئی ہے نہ کہ حرام کاری سے. اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک نہایت طیب اور حلال سلسلہ ہے. اس میں ذرہ برابر بھی فحش و فواحش کا کوئی شائبہ نہیں ہے. آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا نکاح قبیلہ بنو زہرہ کی معزز ترین خاتون حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بلا سے ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر اسباب دنیا میں وجود بخشا. حضرت آمنہ خود فرمایا کرتی تھی کہ میں نے اس زمانے میں جب کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے بطن میں تھے کبھی کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، اور عجیب برکتیں اس زمانے میں ظاہر ہوتی رہیں اور ایسے خواب دکھائے جاتے رہے کہ جس میں صاف طور پر یہ اشارہ تھا کہ تمہارے پیٹ میں جو ذات پرورش پاتی رہی ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ اپنے دور کا نبی، اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ، ہادی عالم ہے. اور یہ حضرت آمنہ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف عطا فرمایا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو پورا گھر روشنی سے بھر گیا. دوسری جانب یہ ہوا کہ کسریٰ یعنی فارس کے علاقے کا بادشاہ کا نام، اس کے آتش کدے میں ایک آنکھ جل رہی تھی جہاں آنکھ کی پوجا ہوتی تھی، جو سالوں اور صدیوں سے جل رہی تھی، کبھی بجھی نہیں تھی. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتے ہی وہ آنکھ بجھ گئی اور اس کے محل کے 14 کنگورے فوراً ٹوٹ کر گر پڑے. اور ایک نہر ساوا کے نام سے جاری تھی، وہ اچانک خشک ہو گئی. وہاں لوگوں میں کھلبلی مچ گئی کہ تو عجیب و غریب واقعات پیش آئے اور تحقیقات شروع ہوئی جس کی تمام تفصیل سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے. جو پرانی کتابوں کے جاننے والے تھے انہوں نے آ کر یہ خبر دی کہ دراصل آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو چکی ہے. اور 14 کنگورے کے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ 14 پیڑھیوں اور بادشاہوں کے بعد کسریٰ کی حکومت ہمیشہ کے لیے دنیا سے فنا ہو جائے گی اور باقی نہیں رہے گی. چنانچہ یہی ہوا کہ جو اس زمانے میں بادشاہ تھا اس کے 14 بادشاہوں کے بعد کسریٰ کی حکومت کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ماہ ربیع الاول میں ہوئی. اس میں اصحاب سیر کا اختلاف ہے کہ پیدائش کی تاریخ کون سی تھی. بعض نے کہا 2، بعض نے 5، بعض نے 9 اور بعض نے 12 کہا ہے. بہرحال شریعت میں جو اصول ہے ان کے اعتبار سے محض کسی تاریخ کی اہمیت نہیں، البتہ مہینہ ربیع الاول ہی کا متعین ہے. ربیع الاول کو خاص طور پر ان تاریخوں اور ان ایام میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا حالات کا تذکرہ تو ان ایام میں کیا جاتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ تو 12 کے 12 مہینے ہونا چاہیے.
جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تمام خاندان قریش کے اندر خوشی پھیل گئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کے لیے عقیقے کا انتظام کیا، تمام خاندان قریش کو دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا، اور والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا، اور اس نام کے بارے میں ان کو خواب میں بتلا دیا گیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام تم احمد رکھنا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خبر دے دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ صف میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اولاد اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اس تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اور خوشخبری دے رہا ہوں کہ ایک ایسے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، چونکہ مکہ میں ایسے نام کا تذکرہ نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو عجیب و غریب نام رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا بیٹا محمد ہے۔ یہ دونوں احمد اور محمد نام حمد سے ماخوذ ہیں۔ حمد کے معنی اللہ کی تعریف کرنا، اور احمد کا مطلب اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کا مطلب جس کی بہت تعریف کی جائے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام پر یہ دونوں باتیں صادق آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل تعریف ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف نکلی ہے کسی اور کی زبان سے اس انداز میں نہیں نکلی۔ سردار مکہ عبد المطلب اگر مجلس میں بیٹھے رہتے تو کسی کو بولنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، لیکن پیغمبر علیہ السلام جب تشریف لاتے تو ان کے برابر میں بیٹھتے۔ کسی کو اگر ناگواری ہوتی تو دادا کہتے کہ اس میرے بیٹے کی الگ ہی شان ہے، اور نہایت تعلق کا اظہار کرتے رہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس لیے دادا کو بہت زیادہ پیار تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے بھی دادا کو بہت پیار تھا، کیونکہ 100 اونٹ قربان کر کے ان کی جان بچی تھی، اور پھر جوانی کی عمر بعض روایت میں ہے کہ کل 18 سال کی عمر میں مدینہ کے سفر کے دوران ان کی وفات ہو گئی تھی۔ آج کی ان باتوں کا خلاصہ نکلا کہ پیغمبر علیہ السلام کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان قریش سے ہے، جو فہر بن مالک کے بعد سے قریش کہلائے جانے لگے، اور یہ پورا خاندان اپنے اخلاق، کردار، طاقت اور قوت کے اعتبار سے اس وقت بھی ممتاز تھا اور آج بھی ممتاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اس مہینے میں ہی جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور بعثت سے پہلے کے حالات انشاءاللہ وہ کل کی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔